کہتے ہیں کہ عورتیں کندھے تک اٹھائیں گی، عورتیں کندھے تک اٹھائیں گے، اور مرد کیا ہے؟ کان کے لو تک اٹھائیں گے. لیکن یہ فرق کہیں کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، صحیح حدیث کے اندر. اور اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، کہ مرد اور عورت کے درمیان رفع الیدین کرنے کے تعلق سے جو فرق ہے اس کے اوپر کوئی چیز دلالت نہیں کرتی. علامہ شوکانی نے بھی اس چیز کو ذکر کیا اور بیان کیا ہے. اچھا ہے. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ترک پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کندھے تک کیوں اٹھائے گی؟ تاکہ بے پردگی نہ ہو. کیا ہے؟ بے پردگی نہ ہو. یہ ترک پیش کیا جاتا ہے جو ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر حدیث سے دلیل ہے تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ جتنی نماز ہے کہیں بھی آپ دیکھیں گے، یہ اور بات ہے لوگوں نے فرق کیا ہے جلسہ میں بیٹھنے پر اور اس طریقے سے سجدہ کرنے پر، کہ مرد کیا ہے سجدہ جب کرے گا تو اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھے گا اور عورتیں سمٹ کر کے سجدہ کریں گی. اس کے تعلق سے صحیح کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ صلو کما رأیتمونی اصلی جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اور تمام نماز کی جتنے بھی ارکان ہیں، احکام ہیں، کہیں کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد میں پھر تو اب مسئلہ آتا ہے ہاتھ باندھنے کا. کیا مسئلہ آتا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا. ہاتھ کو باندھ کر کے پڑھیں گے نماز یا ہاتھ کو چھوڑ کر کے؟ مالکیہ کو چھوڑ کر کے تمام فقہا کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ ہاتھ کو باندھ کر کے نماز پڑھی جائے گی. مالکیہ کے یہاں ارسال بھی جائز ہے. ہاتھ چھوڑ کر کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کا، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہے ارسال، ہاتھ چھوڑ دیا بس نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ اور کسی فقہا کے کیا نام ہے امام کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہاتھ باندھنا ہے. لیکن اختلاف کہاں پہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کو باندھیں گے کہاں؟ سماج میں معاشرے کے اندر تین طریقہ پایا جاتا ہے. ایک سینے کے اوپر، ایک سینے کے نیچے ناف سے اوپر، اور ایک ناف کے نیچے. یہ تینوں طریقے ہیں، اور تینوں جو عمل انجام دیے جاتے ہیں ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سینے پہ. یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں اپنی دلیلیں یاد ہونی چاہیے. اچھا ایک بات رہے گی اللہ اکبر کہنے کے بارے میں، کہ نماز جب شروع کیا تو اللہ اکبر کہا، اس کے بعد پوری نماز کے اندر آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے صرف سوائے سمیع اللہ لمن حمدہ کے. اس لیے کہ بہت سارے بچے کیا سمجھتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہم چاہے زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں، سجدے میں اٹھتے گرتے سب چلے جاتے ہیں. نہیں، سب کو اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے کیا نام ہے رکوع میں جانا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنا ہے. صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کیا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے جب اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ورنہ پوری نماز میں کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کلما خفض یکبر حین کلما خفض ورفع. اللہ اکبر کہتے جب اٹھتے اور بیٹھتے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو وہاں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے طلبہ کو، خاص طور سے کہ امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھنی ہے. جب آپ رکوع میں جائیں گے تب بھی، سجدے میں جائیں گے تب بھی، سجدے سے اٹھیں گے تب بھی، ہے نا اللہ اکبر کہنا ہے. بات چل رہی تھی کہ ہاتھ کو باندھا کہا جائے گا. ہم لوگ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پر. سینے پہ کیوں باندھتے ہیں مول صاحب؟ ہے کوئی دلیل یاد ہے آپ کو؟ کون طالب بتائے گا؟ کوئی ایسا طالب ہے جو بتائے کہ یعنی ہم سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ مدرسے سے باہر جائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ رامانیہ میں پڑھ رہا ہوں. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟
کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندو، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، سارے مسالک والے ان کی الگ الگ کتابیں موجود ہیں باقاعدہ، جو امتیازی مسائل ہیں، رفع الیدین کے تعلق سے، ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، آمین کہنے کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے اور دیگر جو مسائل اختلافی ہیں، مکمل طور پہ ابھی کتاب نکلی ہے وہاں قاری صاحب مالیگاؤں سے، تخصص فی المسائل العلمیہ کے نام سے ایسی طریقے سے کچھ ہے، اس کے اندر سارے مسئلے، ہاں آمین کہنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، ہم کیوں نہیں کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، سامنے والا کہتا تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کا رد کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تو آپ کیوں باندھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سامنے والے کہے گا روایت صحیح نہیں ہے جو آپ باندھ رہے ہیں، نہیں وہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ ہاتھ آپ کہاں رکھیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینے پہ رکھیں گے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ہاتھ سینے پہ باندھیں گے تو آپ اپنے ہاتھ کو سینے پہ کیوں باندھیں گے؟ ہے یہ کہاں کی روایت ہے؟ سنن بیہقی کی۔ اچھا کیا روایت ہے وہ؟ آپ کو متن یاد ہونا چاہیے نا، وائل بن حجر کی روایت ایک ابن خزیمہ کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، وائل بن حجر کی روایت ایک صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وائل بن حجر کی روایت جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا، وضع علی صدرہ، سینے پہ رکھا۔ آپ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن جو سینے پہ باندھنے کا قائل نہیں ہے وہ آپ کے دلیل کی تردید کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی روایت صحیح نہیں وائل بن حجر کی، اور مسلم کی روایت وہاں 20 وائل بن حجر کے اندر روایت کی سند ہے، وہاں جو روایت ہے اس کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ ہاتھ کو کہاں باندھیں گے، اور اسی لیے امام نووی نے کیا باندھا؟ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر، ناف جو باب باندھا ہے وہی سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں گے، حالانکہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ وائل بن حجر کی جو روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اور جس سے آپ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا، مخالف آپ کا کہتا ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں معمر بن اسماعیل ایک راوی ہے، وہ اس کے بارے میں کلام ہے، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، اور جس کو امام بخاری منکر الحدیث کہہ دیں ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں گے ان سے؟ کیا جواب دیں گے؟ ثالثہ سے حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، جو امتیازی مسائل ہیں ان کی دلیلیں تو معلوم ہونی چاہیے نا، کہ نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ بڑے فخر کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر کسی نے پہ ہاتھ باندھا جائے گا، آپ کو مخالف کہتا ہے کہ محمد بن اسماعیل نامی راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس کو منکر الحدیث امام بخاری نے کہا ہے، اس کی روایت تسلیم نہیں کی جائے گی، کیا کریں گے آپ؟
اور اگر صحیح مسلم کی روایت ہے وائل بن حجر کی اور وہ اس کی سند صحیح ہے تو اس کے اندر صراحت نہیں ہے. ترک جانتے ہیں کیا ہے؟ جس روایت کے اندر یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے گا صریح لفظ کے ساتھ، اس کی سند صحیح نہیں ہے. اور جس روایت کے اندر یہ ہے جس کی سند صحیح ہے اس کے اندر صراحت نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے گا. آپ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ اصل میں یہ معمر بن اسماعیل کے بارے میں لوگوں نے جو بحث کیا ہے، امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، التاریخ الکبیر، اس کے اندر انہوں نے راویوں کے اوپر بحث کیا ہے. وہاں بھی جہاں معمل کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 3 افراد ایسے ہیں جو معمل نام کے ہیں. کتنے؟ 3. معمل بن اسماعیل، دوسرے ہیں معمل بن سعید بن یوسف، تیسرے ہیں معمل ابن الفضل الجزری. یہ 3 طرح کے معمل ہیں، معمل بن اسماعیل، معمل بن سعید، معمل بن فضل. امام بخاری نے جس معمل کے سامنے منکر حدیث لکھا ہے وہ معمل بن سعید ہے، نہ کہ معمل بن اسماعیل. ان کی کتاب کا یہ اس کی کاپی ہے اور التاریخ الکبیر کی، اس کے اندر انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ غلط فہمی وہاں سے ہوئی تہذیب التہذیب جو ابن حجر کی کتاب ہے اور اسی طریقے سے دیگر جو رجال کی کتابیں ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے معمل بن اسماعیل کے بارے میں کہہ دیا کہ امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے. کہا کہ وقال البخاری منکر الحدیث، وقال ابو حاتم صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا، وقال البخاری منکر الحدیث. یہاں پر لا کر کے یہ تہذیب التہذیب کی عبارت ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بعد دیگرے نیچے اوپر نام ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ان کو نقل کرنے میں نگاہ خطا کر جاتی ہے. یہاں بھی معاملہ وہی ہوا ہے کہ معمل بن سعید کے بجائے لوگوں نے اس کو معمل بن اسماعیل کے سامنے لکھ دیا منکر الحدیث، جبکہ امام بخاری نے معمل بن سعید کے سامنے منکر الحدیث لکھا ہے. پتہ کیا چلا کہ ابن خزیمہ کی جو روایت ہے اور جس کے اندر محمد بن اسماعیل ہے وہ منکر الحدیث نہیں ہے، بلکہ منکر الحدیث جو ہے وہ محمد بن سعید ہیں. یہ آپ کا جواب ہے مجھ سے. اب چونکہ لوگوں نقل کر کے وہی آپ کو دکھائیں گے، تہذیب التہذیب دکھائیں گے، تقریب التہذیب دکھائیں گے اور اس طریقے سے اور دیگر، لیکن جب آپ اصل کتاب بخاری کی التاریخ الکبیر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر معمل بن اسماعیل کے سامنے کہیں منکر الحدیث لکھا ہی نہیں، معمل بن سعید کے سامنے منکر الحدیث لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے جو ہے. تو معمل بن اسماعیل کی روایت اور اس طریقے سے وائل بن حجر کی، اور اس طریقے سے وائل بن حجر کی ایک روایت ہے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده الیمنى علی الیسرى علی صدره، ہے نا، کہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، اپنے سینے پہ رکھا. یہ روایت بھی بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اس روایت کو حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ شوکانی اور اس طریقے سے ملا قائم سندھی، مخدوم محمد ہاشمی اور دیگر لوگوں نے کیا ہے، علامہ ابن نجیم حنفی، علامہ ورثہ الکبیر سندھی، علامہ محمد حیدر سندھی، ان تمام لوگوں نے اس روایت کو جو وائل بن حجر کی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے. سیدنا حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تیسری جو دلیل ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ھذا علی صدرہ. کیا کرتے؟ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ.
لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کیا کریں؟ بائیں زرہ پہ رکھیں. اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھیں. زرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بیچ والی جو انگلی ہے اس کا کنارہ لے کر کے کہنی تک، اس پورے حصے کو زرہ کہتے ہیں. اور جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زرہ پہ رکھیں گے تو بلا کسی تکلف کے ہاتھ آپ کا کہاں آئے گا؟ سینے پہ آئے گا. یہ توجیہ ہے اس کی علی ذراعیہ الیسریٰ کی. اسی طریقے سے ہے نا حضرت وائل بھروجی کی اگر بات اور ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدرہ. طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کے اندر ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسریٰ ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ. اب کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہ طاؤس کون ہے؟ طاؤس تابعی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. صحابی کا حوالہ چھوڑ دیا، اور جب تابعی صحابی کا حوالہ چھوڑ دے اور نبی کی طرف نسبت کرے تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مرسل. تو جب آپ اس حدیث کو پیش کریں گے تو سامنے والا آپ سے کہے گا کہ آپ کی یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے، لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء احناف جتنے بھی ہیں اکثر و بیشتر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے یہاں مرسل روایت یہ قابل حجت ہے. جب مرسل روایت قابل حجت ہے تو اس صورت میں پھر اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. یعنی ہاتھ کو کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے کے اوپر. جو احناف کی اصول کی معتبر کتاب ہے اصول امام سرخسی ہے نا. اس طریقے سے نور الانوار، چشمہ دیجیے دیکھنے لگتا ہے چشمہ کہاں غائب ہو گیا ہے. نور الانوار ہے، کشف الرین للمخدوم محمد ہاشم ہے، فتح القدیر للامام ابن حمام ہے. ان تمام لوگوں نے لکھا مرسل روایت احناف کے نزدیک مطلق حجت اور محدثین کے نزدیک مرسل روایت متصل روایت کی موجودگی میں مقبول ہوتی ہے، اور اس روایت کے ساتھ دوسری متصل روایت موجود، لہٰذا یہ روایت محدثین اور احناف دونوں کے نزدیک حجت ہے. مرسل ہونے کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہے. امام بہقی نے معرفت سنن والآثار، علامہ محمد حیات سندھی نے فتح الغفور، اس طریقے سے علامہ رشد اللہ شاہ راشدی نے درج الدرر، علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری تحفۃ الحوزی میں اس کی سند کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا. جو ہے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے. آج چیز اور ہے، یہ جتنے بھی یعنی اختلافی مسائل ہیں، علامہ نیموی کی ایک کتاب ہے آثار السنن. اس آثار السنن کے اندر انہوں نے تمام اختلافی مسائل کو ذکر کر دیا ہے، اور اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے دلائل کی روشنی میں. اس کا جواب دیا ہے علامہ عبدالرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفۃ الحوزی نے ابکار المنن کے نام سے. ابکار المنن فی تنقید آثار السنن، ابکار المنن فی تنقید آثار السنن. اس میں انہوں نے آثار السنن کے جتنی بھی روایتیں ذکر کی ہیں سب کا جواب دیا ہے، اور اس کو یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے. جو ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیے کہ ہاتھ باندھنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو رہی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی. اس کے بعد میں پھر ناف کے اوپر ہے. ناف کے اوپر والی روایت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، جریر زبی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو ناف سے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا. میں نے حضرت علی کو دیکھا ہاتھ کو ناف کے اوپر باندھے ہوئے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، میں نے حضرت علی کو دیکھا. حضرت علی کا یہ عمل ہے. علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے.
اور اسی طریقے سے ایک بات اور ہے کہ حضرت علی کے قول اور فعل کے درمیان تضاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو عمل ہے، ان کا جو قول ہے وہ تحت السرہ ہے، ناف کے نیچے باندھنے کا قول ہے. عمل کیا ہے؟ ناف کے اوپر باندھنے کا. اور قول کیا ہے؟ ناف کے نیچے باندھنے کا. حضرت علی کا قول من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ بھی روایت ابو داؤد کی ہے، لیکن اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. ایک تو قول اور فعل میں تضاد ہے، اور دوسرے یہ کہ اس حدیث کے جو تحت السرہ ہے ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق ہے جو ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابو حاتم نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے. علامہ ابن معین نے لیسا بشیء کہا ہے. امام بخاری نے فیہ نظر کہا ہے. امام نووی نے لکھا ہے وہ ہوا ضعیف بالاتفاق، یعنی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی یہ اتفاق یہ ضعیف راوی ہے. اور اس کے بعد میں پھر ذکر کیا ہے کہ متفق علی تضعیفہ، علماء کا اس طریقے سے محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کہ ہاتھ کو کہاں باندھیں گے، سینے پر، سینے کے نیچے یا ناف کے نیچے، سینے کے ناف کے اوپر. تو ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اور آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی دلیل معلوم ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے یا اس طریقے سے اس کی مخالف، تو اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی دلیل کیسی ہے. اور اس کے بعد میں پھر جب آپ ہاتھ باندھ لیے تو ہاتھ باندھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے آگے چل کر کے، اور نماز کی کیفیت پوری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کو نماز کیسے پڑھنی ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت، دوسرے یہ کہ نماز کی شرائط کیا ہے، تیسرے یہ کہ نماز کی امتیازی مسائل میں ہم سے کہاں خطا ہوتی ہے، کہاں غلطی ہوتی ہے. ایک خطا ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہم چاہے کہیں چاہے نہ کہیں. نہیں، ہر مقتدی کو چاہے اکیلے نماز پڑھے چاہے امام کے پیچھے، اس کو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھنی ہے. رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کو نماز پڑھنی ہے. اور اگر سنت کے مطابق پڑھتے ہیں تو وہ دلیل ہم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اسی کے ساتھ ساتھ 3 باتیں اور بطور تنبیہ کہ آپ لوگوں کے یہ میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ باتھ روم میں ہم جاتے ہیں تو بدبو آتی ہے.